بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے یہی تو فرمایا، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ آگے فرمایا ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو۔ اور تم ایک ہی حدیث پڑھتے رہتے ہو، اکثر ایک ہی حدیث کے حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ تو کیا تم ہی جنت میں جاؤ گے؟ یہ بریلی والے زیادہ تر اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو نہ تو قادیانی پڑھتا ہے، نہ شیعہ پڑھتا ہے، نہ اہل حدیث پڑھتا ہے، نہ مودودی پڑھتا ہے، نہ تبلیغی جماعت کا آدمی پڑھتا ہے، نہ اس حدیث کو دیوبند والا پڑھتا ہے۔ پڑھتے تو ہیں لیکن زیادہ نہیں، کبھی کبھار۔ لیکن بریلی والے کا تو وظیفہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، بس اس کا کام جہنمی بنانے کا ہے کہ یہ جہنمی وہ جہنمی۔ ارے اللہ کے رسول نے نام لے کر کب فرمایا ہے؟ یہ فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ تو بریلی والا دیوبند والوں کو جہنمی بنائے، ندوے والوں کو جہنمی بنائے، اہل حدیث کو جہنمی بنائے، شیعوں کو جہنمی بنائے، اور جو ہے کہ جامع ازہر مصر والے بھی اس کے حساب سے جہنمی، اور عرب والے بھی جہنمی، استغفر اللہ، مکہ شریف مدینہ شریف کے تمام امام جہنمی بریلی والوں کے حساب سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو آج میں اسی حدیث شریف کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں اور قرآن کی آیت سے۔ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کامیاب ہوگی اللہ چاہے تو، اس لیے کہ ابھی لوگوں نے بہت دیکھی، جو میں نے 73 فرقے والی حدیث کی جو میں نے وضاحت کی، کافی لوگوں نے دیکھی۔ انشاءاللہ اس کو اور زیادہ دیکھیں گے اللہ چاہے تو۔ یہ دیکھو ہمارا ٹپرا ہے، کچا ٹپرا کو دیکھ رہا ہوگا، ابھی ٹپرا ہے، یہیں بیٹھے رہتے ہیں ہم، اور ہمارا ٹپرا کیا ہے تو ہم آتے رہتے ہیں یہاں پر۔ اور یہ کھیتی ہے ہماری، دیکھ رہا ہو آپ، کھیتی دکھ رہی ہوگی، یہ کھیتی ہے ہمارے چچا داد بھائی کی، اور ہماری یہ بھانجے کی ہے، ادھر بہن کی آگے، اور ہماری ادھر آگے ہے انارسی گاؤں میں۔ الحمدللہ حلال روزی کھانے کی عادت ہے، اسی لیے تو میں باہر جاتا کم ہوں، کیونکہ معلوم کرنا پڑتا ہے روزی کیا ہے بھائی۔ ابھی بیکانیر سے فون آیا، ڈونگر گنج سے جناب ہارون صاحب مؤذن صاحب نے فون کیا کہ آپ کو ہم یہاں بلائیں گے۔ میں نے کہا کہ روزی کا معاملہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے، روزی کیا ہے۔ حلال روزی کھاتا ہے، سود بیاس تو نہیں لیتا، جوا سٹا شراب تو نہیں، اور نمازی، 5 ٹائم کا نمازی بھی ہو، یہ نہیں کہ خالی حلال روزی کھاتا ہو، جب تک نماز نہیں پڑھے گا روزی حلال نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ بھی دے، جیسے مفتی بدر الدین صاحب نے کے پاس کوئی آدمی آیا تھا دعوت کے لیے، تو آپ نے بولا زکوٰۃ نکالتے، اس نے کہا کہ نہیں، تو پھر آپ نے کہا کہ ہر سال کی زکوٰۃ نکالو جتنی قضا باقی ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا، پھر آپ نے دعوت قبول فرمائی۔ مفتی بدر الدین احمد صاحب پرہیزگار آدمی تھے بڑھیا بستی میں، تو اتنے پرہیزگار تو خیر ہم نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تو قابل بڑے معرف بدر العلماء جو ایک کتاب ہے ان کی، میں بریلی سے لایا تھا، اس میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے انوار البیان اندور والے کا خلافت دی ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دی، اسے کہاں سے دے دیں گے؟ میں نے ان کے بیٹوں کو تقریر میں بلایا، مفتی جمال الدین جلال الدین صاحب کو، مفتی جمال الدین صاحب کو، جلال الدین صاحب کو، دونوں کو بلوایا میں نے۔ تو ارے بیچ میں یہ بات آ گئی، خیر تو میں حلال روزی پہ زور دیتا ہوں، اور بس خالی ہے۔ اب فرقے جو 73 ہوں گے، جیسا کہ بریلوی ایک حدیث پڑھ کر جہنمی بنانا شروع کر دیتا ہے، تو ان سے سوال کرو کیا جہنمی جنتی فرقے والے سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا جہنمی کا شوہر جنتی ہو سکتا ہے؟ کیا جنتی کا شوہر جہنمی ہو سکتا ہے؟ کیا جہنمی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ بریلی والا کہے گا جہنمی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا۔ اگر بریلی والا ایسا کہے کہ نا جہنمی اگر جنتی سے شادی کر لے، تو بریلی والا کہے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا جنتی جہنمی سے شادی کر لے، تو بریلی والا کہے گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنا کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہم ثابت کر دیں گے۔ کہے گا کیسے؟ کوٹا میں لے جاؤ جہاں جنتی لوگوں نے جہنمی لوگوں کو لڑکی دی ہو، مثال کے طور پہ بریلی والوں کے حساب سے دیوبندی جہنمی ہے، ندوی جہنمی، اہل حدیث جہنمی۔ اب رشتے بتا دو، دیکھو صاحب یہ تمہارے جنتی بریلوی لوگ ہیں جنہوں نے اہل حدیث کو لڑکی دے رکھی ہے کوٹا میں، دیوبندی کو لڑکی دے رکھی ہے، ٹونک میں لڑکیاں دے رکھی ہیں، اور ٹونک سے لڑکیاں آئی ہیں کوٹا میں، ٹونک سے لڑکیاں کوٹا میں آئی ہیں، وہ کوٹا سے کسی جگہ گئی ہیں دیوبند والوں میں، مادھو پور ہے، اور بارہ ہے، اور جھالاواڑ ہے، اور جانے کہاں گئی ہیں۔ جھالاواڑ میں تو خیر سب جنتی ہیں، جھالاواڑ میں سب جنتی ہیں، اور مادھو پور میں زیادہ تر جہنمی ہیں بریلی والوں کے حساب سے۔
माधोपुर में सब जहन्नमी, टोंक में सब जहन्नमी, टोंक में सब जहन्नमी, उदयपुर में सब जन्नती, चित्तौड़ में सब जन्नती, और जयपुर में जो है कि 80% जहन्नमी, 20% जन्नती, यानी 80% देवबंदी हैं, 20% जन्नती बरेलवी हैं, बेचारे जन्नती लोग हैं। यही जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। सारे खबीस लोग, मरदूद लोग मुसलमानों को जानना ही बना रहे हैं। ला हौल व कुव्वत। अच्छे खासे ज़कात देते, कलमा पढ़ने वालों को, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को, सलात व सलाम पढ़ने वालों को, हज करने वालों को जानना ही बनाते। ला हौल व कुव्वत। सलात व सलाम देवबंदी पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, मना थोड़ी करते हैं। वो तो तरीक़े का मना करते हैं कि खड़े होकर सलाम पढ़ना साबित नहीं है। सही बात, हम भी कहते हैं साहबा से साबित नहीं है। सिर्फ मिलाद शरीफ में होता था, आज भी राज है, टोंक में आज भी राज है, हमारे यहाँ भी राज है। हमारे यहाँ आज भी खड़े होकर पढ़ते हैं, मिलाद शरीफ पढ़ते हैं। और जगह बहुत सारे नहीं पढ़ते देवबंद वाले, लेकिन हमारे यहाँ तो राज है, हम खुद पढ़ते हैं। अब जो नहीं पढ़े वो उसकी मर्ज़ी, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन बिला वजह बरेलवी लोग जहन्नमी बनाते हैं। अल्लाह इनको समझ दे। मक्का शरीफ के लोगों को जहन्नमी मानते हैं बरेली लोग, मदीना शरीफ के लोगों को जहन्नमी मानते हैं बरेली वाले। अस्तगफिरुल्लाह, ये इदरीस साजी जड़ा कोटा में रहता है, ये मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमाम को मुसलमान ही नहीं मानता। कह रहा था मैंने हज किया, एक भी नमाज़ नहीं पढ़ी। और कह रहा जुमा मैंने होटल में पढ़ा। और ये भी कह रहा था जिसने नमाज़ पढ़ी हाजी ने, सबकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई। यानी कोटा के जितने हाजी नमाज़ पढ़ के आए इमाम हरम के पीछे, सब नमाज़ें क़ज़ा हो गई, निकाह भी टूट गए। अब दोबारा हज करें, हज भी ख़त्म हो गया उनका। क्योंकि जो उनको मुसलमान जान के नमाज़ पढ़ ले तो ईमान से खारिज। अब दोबारा हज करने जाए कोटा वाले, जयपुर वाले, राजस्थान वाले। ये साजिद अड़ा इदरीस कोटा में रहता है, ये इसने ऐसा कहा है कि जिसने नमाज़ पढ़ी सब नमाज़ें क़ज़ा हो गई। देखो कुरान का हाफिज़ सिर्फ ईमान वाला होगा, तो देवबंदियों में हाफिज़ है, बरेली वालों में भी हाफिज़ है, अहले हदीस में भी हाफिज़ है, मौदूदियों में भी हाफिज़ है। मेरा ये पैमाना है 88 152 53 598 कि जिसमें देखता हूँ मैं हाफिज़ होता है जो आदमी, मैं उसे मुसलमान मानता हूँ। आगे पीछे में नहीं देखना। कुरान में वला तजस्सुस, जासूसी मत करो। ईमान से कनेक्शन है तो कुरान का हाफिज़ है। हाँ, कमी सब में होगी, लेकिन कनेक्शन ईमान से जुड़ा है तो हाफिज़ होगा। कनेक्शन ईमान से ख़त्म तो कुरान का हाफिज़ क़यामत तक नहीं हो सकता।